تیسرا مسئلہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، آپ کی دو ام المومنین، امہات المومنین میں سے دو سرکار کی ازواج مطہرات بھی تشریف فرما۔ این اس حالت میں میرے آقا کریم کا ایک صحابی جو آنکھوں سے نبی نے تشریف لے آتا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو ارشاد فرمایا، دیکھتی نہیں ہو ایک مرد آ گیا ہے، پردہ کرو۔ دیکھتی نہیں ہو ایک، کیا کرو؟ ان دونوں پاک بیویوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینہ ہے، اس کو تو ہم نظر ہی نہیں آتی، اس کو تو ہم، تو پھر پردے کا کیا آپ حکم فرما رہے ہیں؟ قربان جاؤں آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات پر، کیوں نبی علیہ السلام کا کام یہی ہے، اصلاح۔ فرمایا یہ نبینہ ہے، یہ اندھا ہے، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو؟ امام الانبیاء کی موجودگی میں امام الانبیاء کی بیویاں اور سامنے جو ہیں وہ صحابی رسول، چاروں نفوس قدسیہ پر بے پردگی والی آنکھ سے دیکھنے کا گمان کرنا ہی حرام ہے۔ اس قدر وہ پاک لوگ ہیں ایسا کہ نہیں؟ اس قدر پاک لوگ ہیں، اور میرے آقا کا یہ ضرب لگانا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو چکی ہو، یہ کن کے لیے تھا؟ یہ میرے اور آپ کے زمانے کے لیے ضرب تھی، یہ میرے اور آپ کے زمانے کے لیے ضرب تھی۔ حدیث کے بعد کئی حدیثیں، ایک حدیث رکھی، اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔ جب 11 اور 12 کی درمیانی رات آتی ہے، ہماری مائیں بہنیں لائٹنگ اور گلیوں بازاروں کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ جلوس کی شکل میں باہر جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ جن کو پتہ ہے صرف وہی بولو، جس کو پتہ نہیں وہ تو ظاہر غلط گواہی دے گا تو پھنس جائے گا، جس کے علم ہی نہیں ہے تو غلط گواہی مسجد میں بیٹھ کے تو نہیں دی جا سکتی، اور اگر گواہی حق ہو تو پھر گواہی دینا فرض ہوتا ہے، پھر بولنا پڑے گا۔ ہماری ماں، ہماری، یہ جملہ بھی آپ نے سمجھا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ یہودیوں کی عورتیں ہیں، نہ عیسائیوں کی عورتیں ہیں، نہ سکھوں کی، نہ ہندوؤں کی عورتیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیویاں، مسلمانوں کی بہنیں اور مسلمانوں کی مائیں درمیانی رات کو باہر نکلتی ہیں اور جلوسوں کی شکل میں، اور جتنا ایک انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو بہتر پتہ ہے، کیونکہ میں اتنا باہر نہیں رہتا جتنا آپ لوگوں کو باہر سے واسطہ پڑتا، یہ حقیقت ہے۔ میرے 24 گھنٹوں میں اللہ ہی جانے، یا آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ میں کتنا باہر ہوتا ہوں، کتنا میں چوک پہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں، کتنا کس حمام یا دکان پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہوں۔ اس لیے جملہ بولا ہے کہ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس معاملے میں حالات کہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور اگر آپ حدیث سے پوچھنا چاہیں کہ حالات کہاں تک ہیں تو حدیث تو بخاری میں ایک ہی جملہ بولتی ہے کہ ان کا یہ لباس پہن کے نکلنا اور لباس اتار کے نکلنا مصطفیٰ فرماتے ہیں برابر ہے، گویا یہ ننگی عورتیں ہیں۔ حدیث کی روشنی میں معذرت کے ساتھ عرض ہے، جن کے لباس ٹائٹ ہیں، جن کے لباس باریک ہیں، اور دوپٹے والا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا، برقعے والا تو نظام، جو برقع پہنتی ہے اس کو اللہ نے اتنا حیا ضرور دیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے میلوں ڈھیلوں میں باہر نہیں نکلا کرتی۔ جس نے برقع پہنا ہے رب کے خوف کی وجہ سے، اب برقعے میں بھی پھر فیشن آ گیا، اس برقعے کی بات میں نے نہیں کی، کہ عام لباس ہوتا تو شاید اس کی وضاحت محسوس نہ ہوتی۔ اب ایسے غلیظ برقعے مارکیٹ میں آ گئے کہ جب ان کو لڑکیاں پہن لیں، عورتیں پہن لیں، تو ان کے جسم کی وضاحت، یعنی وہ برقعے اتنے ٹائٹ ہیں، وہ برقعے اتنے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو فرمایا تھا یہ میری امت کی ننگی عورت ہے، اور فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ پتہ نہیں لوگوں نے محبت رسول اور عشق رسول کو کن چیزوں میں بند کر دیا ہے، پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔
جو دین کو جاننے والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے دین اور مصطفیٰ کریم کے عشق و محبت کو کن گندی رسومات کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں چوری سے بھلے لیٹنگ کریں، لیٹنگ ہونی چاہیے، یہ محبت رسول ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ محبت رسول نہیں، یہ رب کی لعنت اور رب کے غضب کو اتارنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو اب علماء کو کیسے سمجھ آیا کہ یہ عشق رسول ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ماؤں بہنوں کا کسی وقت بھی بے پردہ حالت میں باہر نکلنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بھلے اس کا شوہر اس کے ساتھ بھی ہو، بے پردہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہیں، میں خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو رسول پاک اپنی بیویوں کے پاس نہیں بیٹھے تھے؟ تیری جرت زیادہ یا مصطفیٰ کریم کا مقام زیادہ؟ جو چاہیں تو ابھی بھی چاہیں، ابھی اس کائنات میں جتنے جن و انس ہیں، اگر مصطفیٰ چاہیں، اللہ نے اتنی پاور دی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر چاہیں تو 1 سیکنڈ سے پہلے سارے انسان اور جن آنکھوں سے اندھے ہو جائیں، زبانوں پہ تالے لگ جائیں، کانوں سے کچھ نہ سن سکیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ آپ نہیں بیٹھے تھے؟ اب ہمیں فلسفہ سنایا جاتا ہے، کیا ہوا اگر بے پردہ تھی تو میں اس کے ساتھ نہیں جا رہا تھا؟ تو دیکھنے والا بھی نبینا ہے، اور اس کی طرف بد نگاہی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کہ قرآن کہہ چکا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ خدا کا خوف کرو یار، جو اسلام ہے اس کی طرف پلٹو، جو اسلام ہے اس کی طرف لوٹو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے ہمیں اسلام دیا ہے جن کو اسلام میں الف کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ ان جوہلا کا دیا ہوا اسلام ہے۔ خدا را شیوخ کی طرف پلٹو، علماء کی طرف پلٹو، اولیاء کی طرف پلٹو، جنہیں اللہ نے اسلام کی روشنی سے جن کے سینوں کو رب نے منور کر رکھا ہے، قرآن و سنت کے نور سے جن کے سینوں کو رب نے بھر رکھا ہے، ان سے پوچھو یار اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ ہماری حالت تو جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ تو بہرحال عورت کسی بھی صورت بے پردہ نکل، بالخصوص ربیع الاول کے جلوس، ربیع الاول کی لیٹنگ، ربیع الاول کے بازار، اور اللہ معاف کرے کچھ بازار تو ایسے ہیں آپ کے شہر فیصل آباد میں جہاں اتنا شدید رش ہوتا ہے اس رات میں کہ مرد اور عورت کا جسم آپس میں لگ رہا ہوتا ہے، جس کی خانہ کعبہ کے طواف میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، اس عورت کے محرم پہ لازم ہے کہ وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے اس کی بیوی کا جسم طواف کے دوران بھی کسی غیر مرد کو نہ لگے۔